اچھا جناب، دوسری قسط کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحيم اچھا جی، سورہ عبس اور اس کی آیت نمبر 11 سے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا جلدی میں پڑھا تھا کل، تو کچھ الفاظ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ آگے ہماری جو صورت ہے اس کے اندر 42 آیات ہیں، بلکہ 2-3 الفاظ کی بنی ہوئی آیات ہیں، تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ایک تو اوپر جو آپ نے پڑھا تھا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اوپر آیت نمبر 6 میں ہے، ایسے ہی ہے؟ جی سر، کیا پڑھا تھا اس کے معنی؟ ہاں جی، پیچھے پڑتا ہے یا اس در کو پہ ہے؟ سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صدائے باز گشت، استعمال کرتے ہیں۔ جی سر، اردو میں بعد گشت یہ کیا صدائے باز گشت ہوتی ہے؟ صدائے باز گشت اصل میں کہتے ہیں وہ آواز کا، ہاں جی کریں چشتی صاحب، آواز ٹکرا ہاں جی، آواز کا کسی جگہ پہ ٹکرا کے واپس آنا، جو واپس عمومی آنا۔ طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ خالی گھر ہو تو اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسی آواز کا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آواز اگر پہاڑوں کے درمیان ہو تو پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں کے ساتھ مل کے تو بار بار آتی ہے، ایسے آتی ہے نا۔ جی جی سر، تو وہ جو بار بار آنا ہے وہ ہے ایک کے پیچھے دوسری آواز کا آنا۔ تو ہم نے جو ترجمہ پڑھا تھا کہ اما من استغنا، رہا وہ شخص جو بے پرواہ ہو گیا، یعنی کہ جسے ضرورت ہی نہیں ہے، جو تزکیہ کی، وہ اپنی دنیا کے اندر رہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے کرام سے بے پرواہ ہو گیا۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، اور ابھی کہا تھا کہ تو اس کے در پہ ہے۔ تو یہ در پہ کا مطلب وہی لفظ ہے جیسے ایکو آتی ہے، تو وہ اس کے پیچھے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو طریقہ دعوت کا بتایا ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تھی تو ان کو کیا کہا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تو سیدھا کہاں جا؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ تو مطلب کیا تھا فرعون کے پاس جانے کا؟ کہ جو بڑے لوگ ہیں، سربراہ ہیں، اگر ان کے اوپر محنت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی نیچے جو لوگ ہیں ان کے تحت وہ بھی اسلام لے آئیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آ کے وہ بتایا کہ بھئی طریقہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہاں اس فرعون کے سامنے کوئی اور شخص نہیں تھا، کہ نہیں جی، کہ جو پہلے فطری طور پر یا عمدن قصدن ہدایت کا طالب ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ کے فرعون کو دعوت دی ہو، ایسے ہی ہے؟ ذہن میں یہ بات آتی ہے نا؟ جی تو یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں سرداران قریش ان سے بات کروں گا تو ان کا اثر ہے اپنے اپنے حلقہ کے اندر، تو یہ بجا کے بات کریں گے، دعوت پھیلے گی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہاں بات نہیں ہے، جہاں پتہ ہو کہ بھئی اس بندے نے بات نہیں ماننی تو وہاں وقت ضائع کرنا ہے۔ اور جو بندہ تیرے پاس موجود ہے، جو بلکہ لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ کہ بھئی بھیڑیں جن کی خبر گیری کر رہے ہو وہ تو آپ کے پاس ہیں، ان کی زیادہ اور مطلب کرو تو دوسرے جو ہیں بھیڑیں ان کا تو ان کا حق بعد میں ہے کہ بھئی ان کے اوپر بھی کرو محنت اور وہ بھی آ جائیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بائبل کے الفاظ کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہاں لفظ میں نے تسودا بتانا تھا تو میں نے اس کے ساتھ لگانا تھا صدائے باز گشت۔ جی جی وہ جو میں بتایا کرتا ہوں ایسوسیٹیو لرننگ، کہ کسی چیز کے ساتھ ملا دیں تو وہ یاد رہے گی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ تو یہ ہو گیا جی۔ تو وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو اس کے در پہ ہے یا تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، تو اس کو بار بار سنتا ہے، وہ صدائے بازگش کی طرح۔ تو ہم ایک ہی کہتا کہ تو اس کے در پہ ہے، یہی کیسر بھائی آپ نے کیا تھا نا؟ جی ہاں، تو ایک لفظ پہ ہم ہو گئے۔ آگے جو چیز ہے جی، جی سر جی آگے جو جملہ ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کی۔ وما علیک اللہ یزکا، جی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کیا ہے کہ یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایک محبت پیار دائی کے ذہن میں ہمیشہ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے، خواہ وہ دشمن بھی ہے، وہ جسمانی ایذا بھی پہنچاتا ہے، نفسیاتی ایذا بھی پہنچاتا ہے، لیکن دعوت دینے والا محبت کرتا ہے۔ بات سمجھا پائے ہوں؟ جی جی تو سر رسول جی۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ جی میں ابھی بات کر لوں پھر میں ڈاکٹر صاحب سنتا ہوں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما علیکہ، تیرے ذمہ نہیں ہے، اللہ یزکا، ترجمہ اس کا جو لفظی ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ان کہ لا یزکا، کہ وہ پاک نہ ہو، جی۔ لیکن جی عربی میں یوں کہتے ہیں، تو یہاں جو جملہ بنے گا وہ ہمارا لفظ کیوں آ جاتا ہے، جو پہلی نشست میں ہم نے کیا تھا، چونکہ یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ وما علیکا، تیرے ذمہ نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ وہ پاک، کیا آپ کیا کریں گے؟ کیوں نہیں کیوں ہوتا؟ نہیں ہوتا، کیوں کو بریکٹ میں رکھنا ہے، کیوں کے لیے لفظ ہے نہیں یہاں، لیکن ہماری زبان کا جو مفہوم ہے وہ کیوں کے علاوہ پورا نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے کیوں ہیں۔ کے ساتھ جی زیادہ صحیح ہو جائے گا سر۔ ہاں، کیوں کے ساتھ زیادہ صحیح ہو جائے گا، تو ہم وہ زیادہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے جی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، رہا وہ شخص جو تیرے پاس دوڑ دھوپ کر کے، ہم نے کہا تھا سعی کا لفظ استعمال کریں گے، دوڑتا ہوا آیا، یہ کون ہے حضرت؟ عبداللہ عبداللہ ابن مکتوم۔ ابن ام مکتوم، یہ صحابی ہیں جی، ام ام مکتوم ہے، جی جی ام مکتوم، سوری۔ جی، ہاں جی، عبداللہ ابن ام مکتوم، ام اچھا، مکتوم۔ جی جی۔ تو وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، رہا وہ شخص جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتے ہوئے عاجز ہو جاتا ہے، ہم نے کل کیا، اور وہ ڈرتا بھی ہے۔ یخشا کے اندر، خشیت کے اندر عاجزی بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، الا علی الخاشعین پہلے پڑھا تھا، تو اس کے بعد ترجمہ کیا تھا؟ مگر عاجزی سے عاجزی ڈرنے سے والے۔ ڈرنے عاجزی والے، سے ڈرنا۔ یا ڈر کے عاجز ہونے والے، دونوں ذہن میں رکھ لیتے ہیں مل کے۔ تو وہ ہوا یخشا، اور وہ ڈر کر عاجزی اختیار کرتا ہے، خشوع آ جائے گا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّىٰ، تو اس سے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ بے رخی اختیار کرتا ہے، ایسے ہی تھا؟ جی
गाफिल अच्छा गाफिल है। जी बिल्कुल, बेरुखी इख्तियार करता है और बेतवज्जी करता है जी। और ये बताया था कि असल में लफ्ज़ था लहव, लाम हे वाओ, तो वाओ जब आ जाती है तो वाओ अलिफ और या, मैंने क्या कहना है, ये कौन से अल्फाज हैं? ये बहने हैं, हरूफ इल्लत है। ये हरूफ इल्लत हैं। इल्लत वैसे बीमारी को कहते हैं जी, कि ये बंदे को थोड़ा बीमार कर देते हैं जी। तो यहाँ जो था तलह या लगी हुई है, लहव का मतलब होता है खेल तमाशा, ऐसे ही है जी। लहव, लहवुम व जी लाइब लफ्ज आता है तो खेल कर लें, तमाशा कर लें, दोनों मानी है। अब खेल या तमाशा दोनों में से एक ही करें तो वो क्या करता है, वो इंसान को दुनिया के अंदर गर्क कर लेता है या उस एक्टिविटी के अंदर इतना मगन कर देता है कि इंसान किससे गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से, अल्लाह की याद से। याद याद से। तो लिहाजा उससे ही तलहा बना, और तू उस सुहाबी से तलहा, तू बेरुखी इख्तियार करता गाफिल है। है जी। तू गाफिल है किया था हमने तर्जमा। जी, हमने हाँ जी गाफिल गाफिल। किया। चलो जी, तू गाफिल है। अब आगे पढ़ते हैं जी। अब इसके अंदर जो अल्फाज आ रहे हैं ये मैं पहले पढ़ता हूँ, एक हदीस भी सुना लेते हैं। और इसमें माशाल्लाह वो साथी जो बड़ी कोशिश करके पढ़ते हैं, तो मैं हर साथी से ये कहूँगा कि ये कभी ज़बर बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, लेकिन जो मैं हदीस सुना रहा हूँ वो मैं पहले ये आयात पढ़ता हूँ फिर उस हदीस की तरफ आता हूँ। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा तज़किरुह, अब तज़किरुह नसीहत को कहते हैं, अब इसकी वजह से इन्नहा आया है, ठीक है। जी वरना तो यह है कि इन्नहु आता है ना कुरान के लिए, तो अब तज़किरुह मुअन्नस है तो लिहाजा आया इन्नहा। बेशक ये, अब यहां भी कहेंगे ये ब्रैकेट में कुरान क्या है, तज़किरुह, एक नसीहत है, एक याद दहानी है जी। तो नसीहत करना है, याद दहानी करना है, नसीहत हमने चलो पहले किया। नसीहत है, बेशक एक नसीहत है। अब वही चीज फ्री विल ऑफ चॉइस हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह पे ये बार बार कहता है, और यही वो चीज़ है कि जो एक दायरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी के अंदर हमें दिया हुआ है कि अल्लाह का कुरान, अल्लाह के अहकामात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने, हम चाहें तो वो सही रास्ता अख्तियार करें, अल्लाह वो रास्ता खोल देगा, मजबूर नहीं है लेकिन वो खोलेगा चूंकि इम्तहान में है। और अगर हम के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि कोई शख्स ऐसा है जो उसको नहीं अख्तियार करना चाहता, तो अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ता खोल देता है और फिर उसको कहता है कि ये है गलत, कुरान मजीद पढ़ और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ तो ये पता चलेगा, तौबा कर ले तो फिर उसी पाक साफ हो जाएगा। तो हरगिज नहीं, बेशक ये एक नसीहत है। फमन शाअ ज़करह, तो जो शाअ चाहे, ज़करहू अगर लफ्ज है इसके दो मानी है, उसको याद कर ले जी, उसको जी, याद याद कर कर ले। कर ले, और दूसरा ये है कि उससे नसीहत हासिल कर ले। ये दोनों मानी इसके हैं कि वो पाकीज़ा हो जाए जी। कि फमन शाह ज़ाकरा, चाहे तो याद रखे या याद हानि हासिल करे, ये अल्फाज हैं। और हमने कहा था चाहे तो वो नसीहत हासिल करे, कौन सा तर्जमा करना है? याद रखे। चलो जी, याद कर, ये या चाहे तो उसको ज़ाकरा याद हु रखे। आ रहा है जी।
ہو اب ضمیر قرآن کی طرف ہے، ذاکرہ ماضی ہے، یاد کرنا تو یہ ہے جو چاہے اسے یاد کر لے۔ یہاں حفاظ کرام خاص طور پر اس آیت کو دیتے ہیں کہ بھئی اس کو یاد کرنا بھی، لیکن یاد کرنا معانی کے ساتھ یہ عربی کے اندر ہے، بغیر اس کے مطلب کہ طوطے کی طرح یا بغیر سمجھے پڑھنا یہ مطلب اس کی مطلب ثواب ہوگا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، مقدس کتاب ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا وہ اصل مقصد نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے۔ یاد کرنا ایک قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے اندر اس بندے نے یاد کر کے قرآن مجید کو حصہ ڈال لیا تو الفاظ ان کی حفاظت ہو گئی، لیکن اس سے وہ اگر نصیحت حاصل نہیں کرتا، معنی نہیں اس کو آتے، تو پھر بھائیو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی نا۔ جی جی سر، لمحہ میں فکر ہے۔ بالکل بدقسمتی کہوں گا اس وجہ سے کہ ایک بندے کے دل کے اندر قرآن مجید ہے اور جس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے، اس نے اتنی محنت کی، سارا کچھ کیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو میں صرف نہایت احترام کے ساتھ، عجز کے ساتھ آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جتنے بھی بچوں کو یاد کروا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، پہلے یاد کروا لیں، ہم غیر عرب ہیں تو اس کے بعد ترجمہ ضرور پڑھوائیں، ورنہ میں اگر آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں تو میں نے بہت چھوٹے بچے کو جب پہلا الحمدللہ رب العالمین پڑھایا تھا تو اس کا ترجمہ ساتھ بتا دیا تھا۔ الحمدللہ جب وہ بڑے ہوئے ہیں اور ان کو ترجمہ آتا ہے، یہ تجربہ میں نے ماشاء کیا اللہ، ہے جی۔ ماشاء اور اللہ، ایک بچے پر نہیں، کافی بچوں پر۔ ابھی بھی میرے پاس 2 بچے ہیں جن کے اوپر میں تجربہ یہ کیا کر رہا ہوں، پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے جی، یہ درمیان ماشاء میں میں اللہ، نے بات بتا دی۔ تو فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے یاد رکھے، یاد پھر رکھے، کہو جی، یاد کر لے نہیں، یاد رکھے یاد رکھے۔ جی، ٹھیک ہے جی، یاد رکھے۔ یہ ہے کہاں؟ اب فرشتوں کی بات آ رہی ہے، فی صحف مکرمہ مکرمہ، جی، صحف کو ذرا دیکھنا ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ صحیفہ، صحیفہ، صحیفتن جی، صحیفہ۔ اب صحیفے کے معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ صحیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور دوسرے اس کے اپنا فی صحف مطہر مکرمہ کا لفظ، اس سے تکریم اکرام بنا ہے، تو مکرمہ کا مطلب ہے کہ جو عزت دیے گئے ہیں جی۔ مکرمہ کا مطلب کیا ہے؟ عزت جو دیے عزت گئے، دیے گئے ہیں۔ اس کے کافی سارے آسان معنی بھی ہوں گے، جو قابل احترام ہیں، جو عزت والے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہوگا، لیکن عزت مکرم والے، جیسے مفلح تھا نا، مفلحون جی، کامیاب ہونے والے، لیکن مفلح اگر آ جائے گا تو وہ کامیاب کیے جانے والے، مجہول جملہ بن جائے گا۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں جی سر، جی سر، جی؟ تو وہ کیا ہے جی، یہ نصیحت کہاں ہے؟ فی صحف مکرمہ، جو عزت دیے گئے صحیفوں میں ہے۔ میں بات جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر، جی یہاں سر، تک جی، آگے بڑھتے ہیں ذرا، کرام بررہ تک کر لیتے ہیں۔ مرفوعاتم، مرفوع کے اندر رفع ہے، آپ ترجمہ کریں ذرا، کیا کریں گے؟ مرفوع مجہول ہے جملہ، بلند کی گئی، بلند مرتبہ، ہاں جی، بلند کیے ہوئے جی، بلند مرتبہ ٹھیک ہے۔ مرفوعاتن جو ہم اصل میں کر رہے ہیں نا کہ اس کے الفاظ کا ترجمہ ہو جائے اور معنی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑے، تو مرفوعاتن کا مطلب ہے جو بلند کیے ہوئے ہیں جی، بلند جو بلند جی کیے ٹھیک، ہوئے بلند ہیں، کیے ہوئے، کیے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہے؟ مطہرہ نہیں ہے، مطہرہ ہے، رے کے اوپر کیا ہے؟ زبر، زبر، مجہول جملہ ہے، اور جو پاک کیے کیے گئے، ہوئے ہیں جی، کیے ہوئے کہیں نا جی،
کیے ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہے جی۔ کون پاک کیے گئے ہیں؟ جی یہ صحف اچھا مجھے یہ مکرمہ، بتائیے کہ یہ مرفوعاتن تا آیا ہے، مطہراتن، یہ سب سے میں نہیں پوچھوں گا، جن کو نہیں آتا وہ پریشان نہ ہو، یہ سبق نہیں ہے ہمارا، کیوں جی؟ بھائی زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرفوعاتن آ گیا ہے، مطہراتن آ گیا ہے، مکرماتن آ گیا ہے۔ یہ جو تا ہے یہ کیوں آئی ہے؟ کچھ ساتھی بتائیں گے جی یہ واحد سب مؤنث کی وجہ سے، جی؟ جس واحد مؤنث کی وجہ سے۔ وہ کیا مؤنث ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے۔ جی سر، تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے نا جو آخر میں آ جی وہ جاتی ہے۔ ہے نا، تو وہ کون سی چیز مؤنث ہے کہ جس کے لیے صفت آئی ہے مکرمہ، مرفوعہ، صحیح مطہرہ؟ یہ صحف کی وجہ سے، جی صحف کی وجہ سے یہ ہے اصل میں، کہ صحف صحف، ہے اور اچھا اس کی صفت ہے مکرمہ، اور یہ ہے صحیفتن، صحفن، فی کی وجہ سے، اصل میں تھا صحفن، فی کی وجہ سے صحفن آ گیا، فی نے اس کے نیچے زیر لگا دی، حروف جر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں زیادہ جی پریشان سر، نہیں کرتا ہوں باقی ساتھیوں کو، جن کو سمجھ آئی ہے ان کو مزہ بھی آیا ہوگا، تو بہرحال اب جی سر ترجمہ ہے، بالکل۔ باقی ساتھی اس چیز کو بالکل یہ نہ سمجھے کہ مشکل ہے، ہم یہ ترجمہ اس بات کے نہیں چاہتا کہ آپ کو پتا ہو مرفوعاتن مطہراتن، تو بس باقی ساتھی جو درک رکھتے ہیں عربی زبان کی ان کے لیے۔ تو یہ مکرماتن کا ترجمہ کیا کیا؟ عزت دیے عزت ہوئے، والے، جی ٹھیک ہو گیا، عزت دیے گئے صحیفوں میں ہے، اور وہ صحیفے کون سے ہیں؟ یہ لوح محفوظ پر قرآن مجید موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر کر دیا۔ اب اس لوح محفوظ سے جس وقت کے لیے جو بھی رسول آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا حصہ اس رسول پر دے دو اس وقت کے لیے، اور دوسرے رسول آیا اس کو دے دیا، آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو وہ پورے کا پورا صحیفہ جو تھا اس کی تکمیل ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پچھلے جتنے بھی صحیفے ہیں وہ جو اصل صورت میں اترے وہ کیا ہیں؟ قرآن کا حصہ ہے یا قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ قرآن کا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جی وہ قرآن کا حصہ ہے، یہ ذہن میں سابقہ، رکھیے گا، اسی لیے سابقہ جی صحیفے جو ہیں وہ قرآن کا حصہ ہے۔ جی صاحب کا کتابوں پر ہمارا ایمان ہے نا، رسولوں پر بھی ایمان اور صحیح کتابوں پر جی بھی سر، ایمان، لیکن وہ کتابیں جو اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ نے اتارے، تعریف شدہ نہیں ہیں۔ تو ہم کر دیں کہ عزت دیے گئے صحیفوں میں ہے جو قرآن، مرفوعات مطہرہ جو بلند کیے ہوئے ہیں، اور مطہرہ پاک کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک پڑھتے ہیں اور پھر آگے پھر حدیث ہے میری، وہ میں ساتھ ملاؤں گا، تو پھر جی اب میرے ساتھ پڑھیں۔ کلا، ہرگز ہرگز نہیں، نہیں۔ ہرگز نہیں۔ پروفیسر صاحب میری گزارش ہے یہ کرام بررہ تک پڑھ لیں کیونکہ آگے پھر نیا موضوع آ جاتا ہے۔ جی میں نے ابھی وہاں بتانا تھا اور کہتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، آپ پڑھ لیں میرے خیال میں تاکہ موضوع جی کمپلیٹ جی ہو جائے گا۔ چلیں، لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے بے ایدی سفرہ، سفرہ کیا ہے؟ پہلے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں جی، وہ جو تورات کے بارے میں آتا کہ بھئی یحملوا اسفارا پڑھا تھا نا، جی 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 وہ اسفار کی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ لکھنے، وہ لکھنے لکھنے والے، جی کتابیں پڑھا تھا، اوراق پڑھا تھا، کتاب، بھاری جی 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 کتابیں بالکل، یہ بھاری پڑھا تھا، بھاری کتابیں، جی بالکل، وہ بھاری گدے بھاری کی مثال کتابیں کے پڑھا ساتھ تھا آیا تھا۔ جی۔ اب اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سفرہ کیا ہے؟ سفرتن، سفرتن جمع ہے کس کی؟ ایک تو یہ ہے کہ سفیر کی جمع ہے،
اور دوسری ہے سافر کی جمع، اور سفرہ ہماری زبان کا لفظ ہے سفر کرنا، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر، عربی زبان میں سفرہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، سافر کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور سفیر کہتے ہیں جو کسی نے بھیجا ہو کہ تم فلاں رسول کے پاس جاؤ اور تم اللہ کے سفیر ہو اور یہ پیغام جا کے وہاں پہنچا دینا۔ اس سفرہ، سافر اور سفیر دونوں کی جمع کیا ہے؟ سفرہ۔ سفارہ، دونوں کی جمع کیا ہے؟ سفرہ، سفرہ۔ اب اگر سافر کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا لکھنے والا، ہم سافر کو لے رہے ہیں، سفیر کو ابھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی، جی 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 جو لکھنے ٹھیک والے ہے ہیں۔ جی، اب پہلی چیز میں نے بتایا تھا کہ لوح محفوظ پر کتاب موجود ہے، جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وہ اس میں سے لکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آتے تھے، لہذا وہ فرشتے کیا ہیں؟ سافر۔ وہ فرشتے کیا ہیں؟ سافر، ایک فرشتہ۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ سافرہ، جمع ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سافرہ تین جو تا ہے یہ اب جمع کی ہے، اب یہ مؤنث کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر، جی اچھا دوسرا، اب لکھنے والا خواہ وہ فرشتہ ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے سنا، اور کاتبان وہی جتنے بھی تھے وہ سافرہ ہیں، ٹھیک ہے جی، آگے ٹھیک میں ہے، چلوں۔ اب بھی جو بندہ بھی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اب لکھنے کا انداز اب بدل گیا ہوا ہے، ٹائپ رائٹر پر یا اس پر یا اپنے ہاتھ سے یا قلم سے، یہ سارے کے سارے سافرہ ہیں، لکھنے سفارہ، والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو اب بنا جی، اب یہ قرآن مجید ہے جناب، صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ کہاں ہے آگے؟ بے ایدی سفرہ۔ اب با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، عربی کے اندر بھی با آئے گا، ہماری زبان کے اندر میں آئے گا، کہ کیا وہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، جی ایسے جی کاتبوں کے ہاتھوں میں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں، ابھی مکمل جملہ نہیں ہوا۔ بے ایدی سفرہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کے ہاتھوں ابھی میں، کریں گے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، اس لیے کہ آگے صفت آ رہی ہے، کرام بررہ۔ اب کرام جمع ہے، کس کی؟ کریم کی۔ کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، عزت معزز، والا، عزت والا، بالکل بالکل جی ٹھیک ہے۔ اور کرام کا ہوگا عزت والے، جی۔ اور جی جی، بارہ روح، یہ بار اور بر پڑھا ہوا ہے آپ نے، لیس البر جی ان تولوا، پڑھا ہے نا آپ جی نے؟ نیکی، جی نیکی، نہیں، نیکوکار، نیکی یہ نہیں ہے۔ اور وہ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کو برہ بھی کہتے ہیں، برارہ، اور بے الف اور را بار بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے بارہ روح۔ تو بارہ روح کا برارہ، مطلب کیا ہو گیا؟ جو نیکی کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، جی، جو عزت والے ہیں بارہ روح، اور نیکی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیک ہیں، زیادہ جی، بہتر رہے گا، نیک ہیں، نیکی کرنے والا اگر وہ ہوگا تو نیک ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ہو گیا جی؟ جی سر، جی، اب حدیث سنیں، اب حدیث سنیں، حدیث یہ ہے کہ ہم میں سے، میں یہ ان ساتھیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کی کبھی زبر لمبی ہو جاتی ہے، کبھی زیر لمبی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جو قرآن مجید کا حق ہے، قرأت کے اندر تھوڑی سی چیز لمبائی ہو جائے زبر زیر کی تو معنی بدل جاتے ہیں، ایسا ہے نا، سب کو پتہ ہے آپ، لیکن پریکٹس ایسی ہو گئی ہے کہ بھئی آپ 40 50 50 70 سال ہم نے اسی طریقے سے پڑھا، تو لہذا اس کو
ہٹانا اب مشکل ہو گیا ہوا ہے. میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. مفہوم کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا اچھا پڑھنے والا ہے اور ماہر ہے، میں ابھی یہاں سے لفظ شروع کر رہا ہوں، وہ قیامت کے دن سفارتن کرامن بارہ کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. جی جی اب آپ بتائیں، میں نے ابھی لفظ کیا کہا؟ جو قیامت کے دن. جی قیامت. جی نہیں، کون ہوگا؟ جو قرآن مجید کو اچھا اچھی پڑھنے طرح سے والا پڑھنے ہے والا اور ماہر ہے پڑھنے میں. ماہر ہے. وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ سفاراتم کرام بارہ، ایسے کاتبوں کے ساتھ جو عزت والے ہیں اور نیک ہیں. ان کے ساتھ آنا چاہیں گے؟ آنا چاہیں گے نا؟ مزہ آ گیا جی. جی انشاءاللہ. جی جی سر. اب آگے حدیث سنیں. حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، لیکن جو شخص پوری کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں کہ میری زبر جو لمبی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میری شاد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میری ز ٹھیک ہو جائے، میرا ز ٹھیک ہو جائے، میرا سین ٹھیک ہو جائے، میری سا ٹھیک ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. لو جی، سبحان اللہ. اب میں ساتھیوں سے سبحان یہ اللہ. پوچھوں گا، مطلب ساتھیوں یہ پوچھوں گا کہ بڑے تحمل سے آج کے بعد یہ حدیث سنی ہے. جو ساتھی قرآن مجید کو نہیں اچھے طریقے سے پڑھ سکتے، گھر میں بھائیوں محنت کریں. دوہرا اجر ہے آپ کے لیے، آپ کی اس کوشش کا اور قرآن مجید کو صحیح کرنے کا. میں بھی کوشش کروں، اس لیے کہ میں بھی پڑھا ہوا تو مسجد کا ہی ہوں نا. کیا خیال ہے؟ جی اور وہ جیسے پڑھاتے تھے، جو لہجہ ان بچوں کا مولویوں کا تھا انہوں نے پڑھایا. اب آگے پتہ چلا جی کہ وہ مطلب زبر کتنی ہونی ہے اور الف کتنا ہونا ہے اور واو کیسے ہونی ہے اور پیش کیا ہوتی ہے، پھر زیر کیا ہوتی ہے، پھر یہ بنتی ہے، اس سے پھر مد بنتی ہے. یہ مشکل کوئی نہیں ہے. تو میں صرف انسینٹیو دے رہا ہوں. رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی ہے. تو آج کے بعد ساتھیوں نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے گھر کے اندر بھی پڑھنے کی. تو چلو جی، اب پروفیسر بھی خوش ہو گئے اور حدیث بھی سنا دی. جی کلا، ترجمہ کریں جی. کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، بے شک بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ اسے رکھے. یاد رکھے. جو چاہے اسے یاد رکھے. آگے کیا ہے؟ میم لکھا ہوا ہے. بات وہی ہو رہی ہے کہ یہاں سانس لے لیں اور آگے پڑھیں. فی صحف مکرمہ، جو عزت دیے گئے صحیفوں میں سے عزت میں دیے ہے. گئے صحیفوں میں ہے. جی، مرفوعات مطہرہ، جو بلند کیے گئے بلند ہیں کیے اور ہوئے پاک اور رکھے پاک گئے کیے ہیں. ہوئے ہیں. جی جو بلند کیے گئے ہیں اور پاک کیے ہوئے ہیں. بے ایدی سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں کے میں. ہاتھوں میں ہے. جو کر لیں آپ، جو لکھنے جو والوں کے، جو کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے. لکھنے والوں کو بھی کاتب کہہ لیں اگر کرنا ہے تو، ورنہ لکھنے والے ٹھیک ہے. جو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. اور لکھنے والے کون ہیں؟ کرام بررہ، جو عزت جو والے عزت والے اور نیکی والے ہیں. عزت والے جی اور اور عزت نیک. والے اور نیک ہیں، یا نیکی والے ہیں، نیکی کرنے والے پھر کہیں گے آپ. جی جو نیک ہے. جی پروفیسر صاحب وقت آپ لیں اور ذرا کیجئے گا، الفاظ کوشش کیجئے گا وہی استعمال کریں. جی کلا،
ہرگز نہیں. انہا بے شک یہ یعنی قرآن پاک تذکرہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء تو جو چاہے ذکرہ اسے یاد رکھے. فی صحف مکرمہ یہ عزت دیے گئے صحیفوں میں ہے. مرفوعہ بلند کیے گئے. مطہرہ پاک کیے گئے. بے ایدی سفرہ جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. کرامن جو عزت والے ہیں. بررہ اور نیکوکار ہیں. اللہ تعالیٰ عزت خیر دے دی. جو عزت دیے گئے ہیں اور بارہ تھوڑا مشکل لگے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے. اب اللہ تعالیٰ جی 3 منٹ رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قسم کی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے اتنا کرم کیا ہے آپ لوگوں پر کہ ایک تو میں نے آپ کو فطرت اللہ پر پیدا کیا. ایسے ہی ہے جی. جی سر. جی سر. دوسرا یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ الہام کر دیں. کیوں جی ہیں یہ یا نہیں ہیں؟ جی ہیں. پھر میں نے یہ کونی جتنی بھی وہی ہے نشانیاں یہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ بھئی میجے پہچان لو ان کی معرفت. پھر میں نے رسول بھیجے اور پھر میں نے جنت میں جانے کا راستہ قرآن مجید کے ذریعے کیا. اور پھر جو جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قتل الانسان. جی قتل الانسان ترجمہ کیا ہے قتل الانسان؟ جی انسان اللہ ہلاک کی کر مار ہو. نہیں یہ محاورہ ہے. جی مطلب ہے کہ جو سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ختم کر دی جائے. ایسا ہے. تو قتلا مجہول جملہ ہے. قتل الانسان مارا جائے. یہ عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ کی مار ہو انسان پر. ہلاک ہو جائے انسان. کیا کہتا ہوں کون سی ناراضگی کا جملہ لینا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے. ہلاک ہو جائے انسان. چلو جی ہلاک ہو جائے انسان. ہائے ما اکفارہ ما اکفارہ ما اکفارہ. اب کفر کے 3 معنی ہیں. ایک چھپانا ہے, ایک انکار کرنا ہے, ایک ناشکری کرنا ہے. ایسے ہی ہے. جی تو ترجمہ کیا بنے گا جی؟ ما اکفارہ کتنا وہ ناشکرا ہے. اکفرا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. الف جیسے اکبر کہتے ہیں نا تو اکفارہ. جی تو کتنا وہ ناشکرا ہے. بس یہاں تک ہوا جی آج کا کہ بھئی وہ مانتا نہیں ہے اس قرآن مجید کو, اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اللہ کی مار ہلاک ہو جائے انسان کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. کل تک پڑھیں گے جی. کیسر بھائی آپ دلیں. جی کلا ہرگز نہیں. انہا تذکرہ بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اسے یاد رکھے. فی صحف مکرمہ جو عزت دیے ہوئے صحیفوں میں ہے. مرفوعات مطہرہ جو بلند کیے گئے اور نہایت پاک کیے گئے ہیں. بی ایدی سافرہ لکھنے والے یعنی کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ جو کہ بہت عزت دار اور نیکوکار ہے. قتل الانسان ما اکفرہ انسان ہلاک کر دیا جائے کتنا وہ ناشکرا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بد دعا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. ایسا ہے جی. جی بالکل. بالکل ایسا ہی. تو پھر جناب کل انشاءاللہ سارے ساتھی جو بھی آگے پڑھنا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کے آئیں.